السلام علیکم دوستو آج ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیات 204 205 206 اور 207 اس کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ یہ ساری آیات ایک ہی موضوع پہ ہیں۔ تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ دوستو اب اس آیت کی جو آیات تلاوت کی ہم نے، تو اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بعض لوگ جن کی بات بہت اچھی لگتی ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ شخص آپ کی طرف سے لوٹے، فی الارض، زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ فساد کرے اس میں، ویہلک الحرث، اور تباہ کرے کھیتی، والنسل، اور نسل، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ ناپسند کرتا ہے فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جائے اس سے کہ ڈرو اللہ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو پکڑ لیتا ہے اس کی بڑائی، غرور، تکبر، گناہ پہ۔ یعنی یہ جو ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ ظلم نہیں کرو، فساد نہیں کرو، اور یہ نسلوں کو اور کھیتیوں کو برباد نہیں کرو، اور ڈرو اللہ سے، تو اس کا جو غرور ہے، اس کا جو تکبر ہے، اس کی جو عزت ہے، وہ اسے آمادہ کرتی ہے، یعنی روکتی ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اور اسے آمادہ کرتی ہے ان گناہوں پہ۔ فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے کافی ہے جہنم، یعنی دوزخ، ولبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اور بعض لوگوں میں جو بیچ ڈالتے ہیں نفسہ، اپنی جان، ابتغاء مرضات اللہ، حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا کو، واللہ رعوف بالعباد، اور اللہ مہربان ہے بندوں پر۔ دوستو یہ جو آیات ہیں، یہ دو بندے ہیں، ان کی مناسبت سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ قرآن پاک ہمیں مثال کے طور پہ ایک بندے کو پیش کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے ہمیں پیش تو کیا جاتا ہے ایک بندے کو یا ایک قوم کو اور ان کے کردار کو، مگر پیش کرنا جو ہے، مطلب پیش تو وہ کیا جاتا ہے ہمارے سامنے، مگر کہا جاتا ہے ہمیں، کیونکہ یہ سب برائیاں ہم میں موجود ہیں، یہ جو سب اچھائیاں ہیں اور برائیاں ہیں یہ ہم میں موجود ہیں۔
تو اب یہ جو آیات ہیں، پہلی 3 آیات، یہ ایک شخص اخنس بن شریک یہ ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، بڑا فصیح تھا، بڑا بلیغ تھا، دنیاوی معاملات میں اس کی زبان بہت چلتی تھی، بڑے فصاحت سے، بلاغت سے وہ بات کیا کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی باتیں اچھی لگتی تھی۔ مگر جب وہ وہاں سے اٹھتا تھا تو اس کے دل کے اندر جو نفاق ہوتا تھا، اگرچہ وہ اسلام پہ رہنے کا، اسلام کے مذہب کو بہتر ماننے کا اور اس پہ قائم رہنے کا اور لوگوں سے محبت سے پیش آنے کا، وہ اس پہ یعنی بات بات پہ وہ قسمیں کھاتا تھا، اللہ کو گواہ بناتا تھا، مگر جب وہ وہاں سے لوٹتا تھا تو پھر وہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتا تھا، حتیٰ کہ کسی کی کھیتی اجاڑ دی، کسی کے مال مویشی کے اوپر ظلم کر دیا۔ یہ اس طرح سے قرآن پاک اس شخص کو مثال بنا کر کے ہمیں نصیحت کر رہا کہ اس طرح کا نہ بننا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ کہ ان کی بات تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے دنیاوی زندگی میں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ یہ اسی اخنس بن شریک، یہ اس کے متعلق ہے۔ اس کی طبیعت بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عیاں کر رہا ہے، اس کا کردار بھی عیاں کر رہا ہے، اور اس کی باتوں کی موجودہ حالت اور اس کی بیک گراؤنڈ وہ بھی عیاں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ لوٹتا ہے آپ کی طرف سے تو کوشش کرتا ہے زمین میں لِيُفْسِدَ فِيهَا کہ اس میں فساد پیدا کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرے، تباہ کرے کھیتیاں اور نسل۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جائے اس سے کہ اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو اسے اس کی عزت، اس کا غرور، اس کا تکبر اس کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، مائل کرتا رہتا ہے، یعنی اللہ کے ڈر سے باز رکھتا ہے اس کا غرور، اس کا تکبر اور اس کی عزت جو معاشرے میں۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، یعنی اس کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں اپنی جان، یشری نفسہ، اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، چاہنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں، اپنی جان کا بھی سودا کر لیتے ہیں۔ یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہا تھا، تو اس نے اپنا سارا مال جو مکہ میں تھا اس کے پاس، وہ اس نے چھپا کے رکھ دیا کہیں پہ، اور تیروں اور
تیروں اور تلوار کے ساتھ وہ مکہ سے نکلا مدینہ کے لیے۔ راستے میں قریش مکہ کے ایک ٹولے نے اس کا راستہ روکا، اسے مکہ جانے سے روکا، ہجرت کرنے سے روکا۔ تو اس نے اپنا تیر کمان نکال کر کے اس سے کہا، یعنی اس ٹولے سے کہا کہ اے قریش مکہ، تم سب کو معلوم ہے کہ میں تم سب سے اچھا تیر انداز ہوں، تم سب سے اچھا تیر انداز ہوں، اور میرا نشانہ تم سب سے اچھا ہے۔ تو اب جب تک میرے پاس میرے تیر ہیں، میری کمان ہے، تو تم میں سے کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور اگر یہ تیر ختم ہو گئے تو میری پاس تلوار بھی موجود ہے، میں اس سے لڑوں گا، اپنی جان دے دوں گا، مگر تمہیں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، یا تم سب کو ختم کر دوں گا یا اپنی جان دے دوں گا۔ تو چلو ایک بہتر سودا کرتے ہیں کہ تم اگر میرا راستہ چھوڑ دیتے ہو تو میں اپنی پوشیدہ مال جو ہے وہ تمہیں بتا دیتا ہوں، تم جا کر مکہ میں میرے اس مال کو حاصل کر لو اور میرے لیے راستہ چھوڑ دو۔ تو قریش مکہ نے جب یہ باتیں سنی تو انہیں تو پتا تھا کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نشانہ بہت پکا ہے اور اس کا کوئی بھی تیر ضائع نہیں جائے گا، اور اس کے بعد اگر اس کے پاس تیر بھی ختم ہو گئے تو وہ بہادر بھی ہے، تلوار سے بھی وہ مقابلہ کرے گا، اس میں بھی ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو یہ جو مال والا سودا ہے یہ ہم کر لیتے ہیں، اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح سے وہ اس کا راستہ چھوڑ دیا گیا، اور جب وہ مدینہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے جب اس بات کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہارا جو یہ سودا تھا، یہ جو تمہاری تجارت تھی، یہ نفع والی رہی، نفع بخش تجارت کر دی آپ نے۔ تو اب اس آیت کو ایک بار پھر سنتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں اپنی جان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَاللَّهُ، اور اللہ رؤوف بالعباد، مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے بندوں پر۔ یعنی اب یہ صہیب اور رومی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات آ جائے تو تم اللہ کی رضا حاصل کرو، مال کی محبت چھوڑ کر اللہ کی محبت اپناؤ۔ دوستو آج یہاں تک، کل انشاءاللہ ایک دوسرے موضوع پہ بات کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔